الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی سورہ ابراہیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب ویقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال الى قولہ تعالی هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز محترم و قابل صد احترام رفقائے تنظیم اسلامی و احباب، ابھی الحمدللہ ہم نے فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم کا اسی رکوع کی تلاوت کی ہے، سنی ہے، اور میں نے اس لیے پورے رکوع کو نہیں پڑھا، اول اور آخر کی آیات پڑھی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس رکوع کے اندر جو ہدایات آئی ہیں اس سے سب سے پہلے ہم ایک طائرانہ جائزہ لیں گے سورہ ابراہیم کے مضامین کا، تاکہ وہ ربط کلام پیدا ہو۔ کل جنت کا تذکرہ آیا تھا، تو اس میں مجرمین کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جنہوں نے جرم کیے ان کا جہنم کے اندر کیا حالات ہوں گے، کیسے ڈالا جائے گا، تو جہنم کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ایک طائرانہ جائزہ لیں گے سورہ ابراہیم کا۔ نام کے حوالے سے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو آپ نے اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا بواد غیر ذی زرع کے ساتھ عند بیتک المحرم، اس سے اس کا نام ہے۔ بہرحال نبی بانی تنظیم کی جو ہم دروس سنے ہیں ہم نے، اسی سے ہم نے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو جب بھی وہ کسی درس کی تیاری جب ہم سنتے ہیں ان سے، تو مکی اور مدنی دور کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور کے اندر آپ کی جد و جہد کیا معاملات ہیں، اس میں جو 13 سال کا مکی دور ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے 4 سال، دوسرے 4 سال، تیسرے 4 سال اور 13ویں سال ہجرت ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول شیب ابی طالب کی گھاٹی جب آئی ہے، یعنی آخری سینٹر کا دور ہے، اس میں اس صورت کا نزول ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، دعوت توحید، آپ دیکھیں گے جو ابتدائی آیات ہیں اس میں رب کا تصور ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسری صورت آئی ہے جس میں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون، رب کے نام سے۔ تیسری جو ہے یا ایھا المزمل اور واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور پھر سورہ مدثر یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اور جو ایک سب سے بڑا رب بنا بیٹھا تھا ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا تذکرہ ہے۔ باقی پھر قرآن ترتیب کے اعتبار سے جیسے آیا وہ نبی پاک نے جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے احکامات دیے وہ جمع کو آج ہمارے سامنے۔ تو عقیدہ کے اندر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عقیدے کی سطح پر، عمل کی سطح پر اللہ ہمارا رب ہے۔ اصل جنگ رب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ہر بندے نے مانا ہے، گاڈ ایبسلیوٹ بینگ، انمووڈ موور، فرسٹ کاز، یہ تصور رہا ہے گاڈ کا، گاتھوس۔ لیکن اصل رب تھا جس کی جمع ارباب ہے۔ دنیا کے اندر جو رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو بھیجا اپنی تعلیمات دے کر،
تو اس کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی قوتیں یہی تھیں جو اس کو ہم آج کے دور میں اسٹیٹس کو کہتے ہیں، جنہوں نے رسولوں کی دعوت کے خلاف ٹکرائے ہیں۔ اور اس آخر رکوع میں بھی یہی آئے گا، جو کفر کے امام جب جائیں گے جہنم کے اندر تو ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال، کیا کرو گے؟ نجب دعوتک، تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع رسول، رسولوں کا اتباع کریں گے، یہی دو کام ہیں۔ اور وہاں اللہ نے فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، پہلے کہتے تھے ہماری تہذیب کو کوئی زوال نہیں ہے، آج کس منہ سے تم کہہ رہے ہو؟ تو اصل جنگ رب کی جنگ ہے بنیادی طور پر، اللہ ہمارا رب ہے، اور ربوبیت میں ایک نظام موجود ہے، جو فرعون نے بھی کہا نا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، سب سے بڑا وسائل میرے پاس ہے، لیس الملک مصر، مصر میرا ہے، حاضر نار تجری من تحتی، یہ نظام زندگی میرے پاس ہے، جو مجھے مانے گا میں اس کو دوں گا۔ تو یہی چیز ہے جو اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کو انسانوں سے بڑی محبت ہے، محبت ہے تو اللہ کہتا ہے میں انتقام لینے والا ہوں، محبت ہے تو میں انہیں جہنم سے ان کا سخت حساب لوں گا۔ تو کس معنی میں حساب ہے کہ انسانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انسانوں سے اللہ کی محبت ہے۔ اور ایک بندہ مومن بھی جو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جو وصف پیدا ہوتا ہے وہ قہاری کا وصف ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو جائے وہ قہار بنتا ہے، قدوسی و جس کے بال کہتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اس میں بھی لفظ آتے ہیں انتقام لینے والا ہوں، تو مطلب انسانوں کو ظلم کی چکی میں پیسنے والے لوگ، اس پر اللہ کی جو غضب ہے، جن کی طرف یہ ہدایت آئی ہے کہ ان کے اندر یہ غضب پیدا نہیں ہوگا، محبت کا نتیجہ غضب پیدا ہونا کفر کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو 4 سال دور ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز کیا تو پہلا فیز یہ ہے کہ کوئی بھی داعی حق جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون گا رہا ہے، بات کیا آ رہی ہے، سمجھتے ہیں، ایسے پاگل تو نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلا حربہ ہے کریکٹر اسیسینیشن، کہ ان کے اعصاب کو کل کر دیا جائے، اور وربل پرسیکیوٹ کرنا، مجنون ہیں، شاعر ہیں، تاکہ ان کی قوت ارادی کو کمزور کر دیا جائے۔ ان کی قوت ارادی کمزور ہوگی تو اس کے نتیجے میں بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ لیکن وہ دائی فرملی جب سٹینڈ کرتا ہے، وہ اس ماحول میں امت زندگی گزارتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے جو تم باتیں کہہ رہے ہو؟ جب انہوں نے دیکھا 4 سال میں یہ حرکت ان کا یہ حملہ کارگر ثابت نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بارود کے 2 گوداموں کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بارود کے 2 گودام کون سے تھے؟ ایک غلاموں کا طبقہ اور ایک جو ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے، شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہر تحریک ہراول جوان ہوتے ہیں۔ تب انہوں نے دیکھا نظام کونا کے پاس بانو یہ مارد انقلاب میں ہے، جن کے اوپر جن غلاموں کے اوپر ہم اپنی طاقت چلائی ہوئی ہے، جیسے آج ہمیں غلامی کے دور میں بیٹھے ہیں فکری سطح پر، تو یہ اگر ان کے اندر شعور پیدا ہو گیا تو یہ ہمیں الٹ دیں گے۔ اب انہوں نے وہ دوسرا دور شروع ہوا سن 5 سے لے کر سن 8-90 تک، اس کو تعذیب المسلمین کا دور کہتے ہیں، میں پھر ترجمہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ مارو پیٹو، آپ اس نے فزیکل اسالٹ کیا، یعنی اس کا فزیکل پرسیکیوشن شروع ہو گئی، مارو پیٹو، ادھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو تھا ہر حربہ استعمال کر لیا، یہاں تک کہ جو بندے کھڑے ہوتے تھے نبی پاک سامنے دعوت کا کام آپ بتا رہے ہوتے تھے، پہنچ جاتے تھے، ٹھاکر پہنچ جاتے تھے، اور ٹھاکر دیکھتے تھے یہ کون سن رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، مطلب کیوں کھڑے ہو، نہیں شروع ہٹو یہاں سے، بس پھر وہاں آلیاتوں کو مر پر ٹھاکر پر صبر کرو، ان ھذا لشیء یراد، ان کے اپنے عزائم ہیں، اپنی ڈیزائرز ہیں، اسی چیز پر رکھو اپنی بات، یعنی سننے نہیں دیتے۔ جیسے آج کا دور ہے، قرآن کی طرف کوئی آیا تو قرآن کی بات کو شور مچانا شروع کر دیں، تاکہ ان کو لوگوں کو ان کے اندر شعور پیدا نہ ہو جائے کہ ہمارے اصل حقوق کیا ہیں، اور ہم ان کے جو خدا بنے بیٹھے ہیں، ان کے ہمارے خلاف کون اٹھ سکتا ہے۔ تو یہ 5 سال کا جو دور ہے، 5 سے 8 تک، یہ تعذیب مسلمین کا دور ہے، اسی میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشی سطح کے اوپر آپ کو مقاطع کیا گیا، وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی آئی، اور پھر اس کے بعد 3 سال تک وہ رہی، پھر اگلے 4 سال کے اندر طائف کا سفر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اماں محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، حلف جو ہے ابو طالب چلے گئے، پھر آپ طائف میں گئے، اور وہاں پر جو کچھ ہو گیا وہ سارا معاملہ ایسا تھا، جو کچھ انہوں نے حربہ استعمال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے نبی خاتم میں وہ علامہ مناصر گیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جیسے چاہے آزما لیں، اس نے تو اپنی عطا کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، ہاں اسی کی عطا تھی،
جس کو احسان جتایا ان احسانوں کے اوپر لقد من اللہ المومنین، مومنوں نے احسان جتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آئی ہے، حوالے کر دیا جیسے چاہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، اور پھر بعد دروازہ کھلا ہے، کھڑکی کھلی ہے. پھر وہ جو ہے نا مدینہ کا دور شروع ہوتا ہے. مدینہ کے دور ایک اسٹریٹجی تھی، دماغ کی زندگی تھی، اور اس کفر کو طاغوت کو مل میٹ کر دیا گیا. تو پہلے وہ دل کی زندگی، ایمان کی زندگی تھی جس میں دعوت کو پروان چڑھایا گیا، اور اس کے اندر یہ آیات آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. سردار قریش جو مار پیٹ رہے ہیں، جو بھی ہے تنگ کر رہے ہیں شہر بدر کرنے کے لیے، اور رسولوں کو جو دھمکیاں دی گئی وہ دو ہیں. ایک نیک انسان ہے، بھلا مانس ہے، وہ اس کی بات ہے، وہ اس کو مارنے کی کیا. یہاں ایک نیک انسان تصویر پڑے 10 دانے کی، اور اس کو کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، بیٹھا ہے یار، بیٹھے رہو اس کو، اس کے چلو اس کی دعائیں لے اس سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو انتہائی، جن کو صادق امین کا لقب دیا گیا، اور ان پر ایسے چڑھے ہوئے ہیں، تو بات کیا ہے اصل؟ تو یہاں وہ بات ہے، وہ دھمکی دے رہے ہیں، اور 2 دھمکیاں رسولوں کو دی گئیں، اور رسولوں کے 2 ہی تمغے تھے، ساحر اور مجنون، بس. کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول اللہ الا قالوا ساحر و مجنون. کیا ہمارے اوپر یہ ساحر مجنون کے تمغے ہیں؟ قرآن کے پڑھنے والوں کے اوپر، جن کی دعوت کے بعد میں واقعات سنا کر ہم اپنے لوہ کو گرم کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ تیسرے دور کے اندر، دوسرے دور کے اندر 2 ہی آپشن دی رسولوں کو، اور رسولوں کی طاقت جرلی طور پر اللہ نے بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر رسول قوم کے اندر رسول بھیجا. کیا دعوت دی؟ اَنِ اللہ، اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کا انکار کر دو، طاغوت سے اجتناب کرو. یہ دعوت کی بنیاد تھی. اور اس میں آپ دیکھیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین مکمل ہوا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ نام آ گیا، عدل آ گیا، اُمِرْتُ بِالْعَدْلِ بَيْنَكُمْ. یہ دعوت کے سارے بیس، اس کی شرح تھی. نِجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کو ڈیفائن کیا گیا لا کے کلمے کے ذریعے سے. اب اس کے ذریعے سے رسولوں کو جو تھریٹ دی گئی وہ یہ تھا کہ نخرجنکم من ارضنا، اسی صورت میں آیا، ہم تمہیں زمین سے ایکسپیل کر دیں گے، چلے جائیں یہاں سے آپ. اب کون سی بات ہے چلے جائیں؟ یا دوسرا آپشن کیا ہے، آؤ لتعودن فی ملتنا، آپ اپنے کریڈ کی طرف آ جائیں اور ریٹرن ٹو کریڈ، اپنے معروضی دین پر آ جائیں. نو تھرڈ آپشن. اللہ تعالیٰ نے پھر ظالموں کو تھریٹ دی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے، آپ اپنی دعوت پر استقامت دیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مدد ہماری طرف سے آنی ہے. اللہ جو تھریٹ دے رہا ہے، تھریٹ اس لیے دے رہا ہے کہ جو میرے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے دعوت دو، تھریٹ دو ان کو، اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ان کا دل ٹھکا ہو اور آگے بڑھیں. یہ مشن ہے بہت بڑا. یہ مشن صرف نماز روزے کا نہیں ہے. نماز روزہ وہ سپورٹ دیتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے آیات قرآن کے ذریعے سے، بانی تنظیم کا اسلوب یہ تھا، تذکیر بالقرآن، قرآن کا ایک مقام دوسرے مقام کی وضاحت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو جلا دیتا ہے، اس مشن کو جلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ ہم ظالم کو ختم کر کے رہیں گے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ کام کریں، ہم ان کو سنبھالیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ابتدائی صورتوں کے اندر زرنی کا صیغہ ہے، وزرنی 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 ہے. اے اللہ کر دوں مجھے چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں. کیا مطلب؟ لیو می اینڈ ہم، ان کو چھوڑ دیں. یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، میرے قرآن کے مخالف کھڑے ہیں. آپ کو صادق امین کہنے والے لوگ آج قرآن کو سن کر اور آپ کو کہہ رہے ہیں شاعر ہیں، مجنون ہیں. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو آپ کیسے کیسے مثالیں گھڑ رہے ہیں. وزرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیں اس نعمت والے لوگوں کو، میرے لیے چھوڑیں. وزرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑ دیں میرے کو جو میری حدیث کو جھٹلاتے ہیں. وزرنی والمکذبین اولی النعمہ، سورہ مزمل. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیں مجھے اس کو جس میں اکیلا پیدا کیا کھڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی دائی حق، قرآن آخری کتاب ہے، اور آخری کتاب آج بھی وہ اپنے آپ کو اندر وہ طاقت پیدا رکھتی ہے. مثل حق پہناؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو، آج بھی کلام کرتی ہے. قرآن کے ایک انسانوں کے اندر وہ تحریک کو پیدا کرتا ہے. یہ صرف نہیں آرام سے بیٹھے رہو، ظلم ناشتہ رہے اور تم چلتے رہو. عہد نو کا اس سے بڑھ کر ثانیہ کوئی نہیں، جاگتی آنکھیں سب کی ہیں، بولتا کوئی نہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے. انسانوں کو اس کے منہ کے اس کے آنسو کو پوچھو، اس کے ننگے انسان کے اوپر کپڑے ڈالو، بتاؤ اس کو کہ تیری عزت کیا ہے، تیری آنر کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں تیری کیا عزت ہے. انسانوں نے اس کی عزت کو پامال، اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہونا لا کی کلمے کے ساتھ. جیسے علامہ فرماتا ہے خودی کی ابتدا لا انتہا الا اللہ، نہاد زندگی کی ابتدا لا انتہا الا اللہ. اور اگر خود بیگانہ، اگر انسان بیگانہ ہے اس لا سے، لا الہ سے بیگانہ، خودی کی موت ہے اگر الا اللہ سے بیگانہ.
تو اس کنٹیکس میں جب قرآن پڑھتے ہیں، ڈائنامک کنسیپٹ آف اسلام، بانی تنظیم جب ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں یا ہم نے سنا، انہیں کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو قرآن 4 طریقوں سے پڑھا ہے. قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن کی موعظت کیا ہے، قرآن کی حکمت کیا ہے، قرآن کی حرکت کیا ہے. یہ 4 چیزیں جب سامنے رکھ کے قرآن کو پڑھیں گے، قرآن مجھے بیٹھنے دے گا، بیٹھنے دے گا. اگر میں بیٹھوں گا، اقبال سامنے آ جائے گا، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں کر اللہ کو یاد، مسکینی و محکومی و نومیدی و جاوید، جس کا یہ تصوف ہو اسلام کا رجال. اس ضمن میں، اس کنٹیکس میں جب ان آیات کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ہم ان سطح ہماری اللہ تک رسائی ہے. اللہ کی رضا ہمیں اس چیز میں حاصل ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اللہ کی رضا اس پورے قرآن میں موجود ہے، قرآن کی ایک آیت میں موجود ہے. دردست جنو من جبریل زبو سید، اقبال کہتا ہے دردست جنو من جبریل زبو سید، یزداب کمن داور ہے ہمت مردانہ. میرے دست جنو میں جبریل تو چھوٹی سی چیز ہے، جبریل سے اوپر نکل کر محمد مصطفیٰ پہنچے ہیں. یہ دردست جنو ہے جبریل زبو من، جبریل زبو سید، یزداب کمن داور ہے ہمت مردانہ. اپنی کمند کو اللہ پر ڈال، اللہ کی کائنات کے اوپر غور کر، اللہ پر پہنچ، تب تمہیں قرآن وہ حق بتائے گا. پھر وہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے والی آئے گی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. پھر سمجھ آتی ہے قرآن کہتا کیا ہے. راتوں کو جاگنے، رات کو سونے نہیں دے گا، نجنت نہیں سونے دے گا. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم سونے والے ہیں، ان کے بستر الگ ہو جاتے ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ پھر بے چینی رہے گی، دل کی بے چینی ہوگی، دنیا سکون میں ہوگی، یہ بے چین ہے، ہل رہا ہے. اب آئیے ان آیات کا مشاہدہ کر پڑھتے ہیں نا آیات کو. اس کنٹیکس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، آپ اس میں موجود ہیں. 8 سال جاردان کا دور، اس میں قرآن کی آیت آ رہی ہے، اللہ کا تھریٹ آ رہا ہے. قیامت کے نام کو یوم الوعید بھی کہا، ڈے آف تھریٹ، دی ڈے آف تھریٹ، دھمکی ہے بہت بڑی. یہ دھمکی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ظالموں کو. یہ کون دے گا دھمکی؟ قرآن میں تو لکھی ہوئی ہے. یہ دھمکی کون دے گا؟ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. یہ دھمکی یہاں سے آ رہی ہے. پہلے مجھے دھمکی دیتا ہے، جب تک میں اپنے وجود پر صفاقانہ نظر نہیں رکھوں گا. ہم دوسروں پر صفاقانہ نظر رکھتے ہیں، جب تک میں اپنے وجود پر صفاقانہ نظر نہیں رکھوں گا. جیسے اکبر کہتا ہے غیر کا ہو اپنوں کا ہو سامنے کبر سے تن جائیے، اور غیر کا ہو سامنا اس کے کلی بن جائیے. اپنوں کے سامنا تن جاؤ، غیر کا ہو سامنا اس کے کلی بن کر سامان ڈھو. جب تک میں اپنے اوپر صفاقانہ نظر نہیں رکھوں گا، یہ قرآن کو پڑھ کر پھر اس کے نتیجے میں دنیا کو بتاؤں گا حقیقت کیا ہے. پھر قرآن کی روشنی بتائے گی حقیقت کیا ہے. چلو اس پر سہج سہج چلو، اپنے ایثار اور قربانی کے جذبوں سے چلو، اپنے آپ کو بیچ کر چلو، اپنی تعلیمات کو جہاں بدے جہاں بدے جہاں بدے فائدہ در گفتن بسیار چیز دے دے جان اللہ کے لیے. یہ گاتے کرنا گفتن شجر پر خاتن کس کے لیے ہے؟ اس کنٹیکس میں جب قرآن آئے گا پھر کھالوں کے بال بھی کھڑے ہوں گے. اللہ نزل حاصل حدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم لا ذکر اللہ. اس میں نکلے گے. مذہبی تعلیم خانقاہ لاتی ہے، دینی تعلیم جہاد لاتی ہے، اللہ کی راہ میں ٹکرانا لاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تحسبن اللہ، ڈونٹ تھنک، مت سمجھو، مت گمان کرو، غافلہ، اللہ غافل ہے، اما یعمل الظالمون، ظالموں کے عملوں سے. ظالم کون ہے؟ جو اپنے مقام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی مقام شان پر رکھنے سے، تعلیمات سے ہٹا کر اپنی طاقت کو لانا چاہتے ہیں. ظلم پر سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک انڈے بچے ہیں سارے. اللہ کو اپنے مقام سے ہٹایا، خود بیٹھ گئے، خود بیٹھے خدا بن کر، نام نہاد خدا بن کر بیٹھ، نظام دے دیا. اللہ تعالیٰ کو زمین سے معطل کر دیا، عقیدہ معطلہ، اللہ دور ہے، ہم نیچے، ہم خدا ہے بیٹھے. یہ ظالم مت خیال کریں. فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. آپ ہرگز نہ سمجھیں، اے اہل ایمان بالواسطہ خطاب ہے، اللہ کو غافل ہے اس سے جو ظالم ہے. ہم اللہ کے لیے محنت کر دیں، اللہ کو پتہ نہ ہو. ایک کام ہوتا ہے اللہ سب بندے کو دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد. قرآن کے 4 مقامات ہیں جو اللہ کہتا ہے میری آنکھوں میں ہو تم. کسی دفتر میں کام کر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ بڑا کام کر رہا ہو، بہترین افسر کی نگاہوں میں ہوتا ہے یہ بندہ بڑا اعلیٰ ہے، ٹائم کل نہیں کرتا، وقت پر چل رہا ہے، اپنے مشن کے ساتھ لائل ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو فرمایا
آج ہمیں اللہ کی آنکھوں میں آنا. اللہ سے آنکھوں سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. نبی پاک کام کر رہے ہیں, اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول صبر کریں. فإنک بأعیننا, آپ ہمیں نگاہوں کے سامنے ہیں, آپ بھی نگاہوں کے سامنے ہیں. یہ پوری 22 کروڑ آبادی میں آپ نگاہوں کے سامنے یہ بیٹھے ہیں سردی کے اندر. انسان کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی نگاہوں میں ہو. ویسے اللہ ہر بندے کو دیکھ کون سو رہا ہے, سو اللہ کی نگاہوں میں. میرے ساتھی, اللہ کے متوالو, اللہ کی نگاہوں میں کام کرو. جو اندر اللہ کی نگاہوں میں آ جائے اس کی دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ وہ کیل اور پھٹوں سے چلنے والی کشتی, الواحم والدسر, قرآن کہتا ہے تجری بأعیننا, میری نگاہوں میں چل رہی تھی, دنیا کو برباد کر رہی تھی. کشتی میں بیٹھے انسان اللہ کی حفاظت میں تھے. اللہ کی حفاظت میں آنا ہے تو اللہ کی آنکھوں میں آئیں, اس کے کام کو کریں, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, آپ ہرگز گمان نہ کریں اللہ کو غافل ہے اس سے جو ظلم کر رہا ہے. انما یؤخرہم, اللہ یقیناً وہ انہیں لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیہِ الْأَبْصَارُ, وہ ان کو مہلت دے رہا ہے, لنگر آن کر رہا ہے, ان کی ڈھیل رسی دراز کر رہا ہے ان کی اس دن تک جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آج ہماری کسی کی دولت دے کر پھٹ جاتے ہیں, اس دن ان کی آنکھیں چیری جائیں گی, ان کی آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں گے. وہ پردے جو دیکھ رہے ہوں گے ہر چیز کو, اور ان کے جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں, وہ یفعل بہا فاقرہ, اب ہم پر وہ عذاب آنے والے ہیں جو ہمارے کمر کے منکوں کو توڑ دے گا. ایسے آنکھیں بن جائیں گے, اس سے پتھر کو پھاڑ جائیں گے, حدید ہو جائیں گے. آج قوت پیدا کرو آنکھوں کی, ان کی باطل تہذیب کی اندر نگاہ ڈال کر اس کو چیر دو, اس کو ہٹا دو, اس کے پردے ہٹا دو, دنیا کو دکھا دو. تو یہ لوگ جن کی یقیناً اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس دن نگاہیں پھٹے کی پھٹی رہ جائیں گی. لا الہ کی دعوت کی طاقت ہے. اللہ کے پاس پہنچنا ہے سب نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا, اور اس دن تک ان کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں. جاؤ, ہم بھی ڈھیل ہے, ہم بھی چل رہے ہیں, ہمارا بھی ایک دن کم ہو رہا ہے, ہمارا بھی ایک دن کم ہو رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال جو دیتا ہے منادی, گھر تو نے تیری عمر کی گور گھٹا دی. کل کا میرا وجود کے اوپر جو خون تھا اندر, جو ٹیشو سے ختم ہو گیا, وہ میل بن کر اس میں نکل گیا, نیا خون آ گیا, نئی چیز آ گئی, بڑھاپا آ رہا ہے, جا رہا ہے. مہلت ہے انسان کو, کر لو آگے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم, وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے, دوڑ رہے ہوں گے جیسے زرافہ سر اٹھا کے دوڑ رہا تھا نا, دیکھو کیا ہو رہا ہے آگے, جیسے کوئی جم لگا ہو تو پنجے اٹھا کے دیتے ہیں کیا, اور ایسے دوڑیں گے. مہطعین, وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے محشر کے میدان میں. مقنعی رؤوسہم, اپنے سروں کو اوپر اٹھاتے ہوئے. کیا ہو رہا ہے؟ ہکا بکا. ہم نے سمجھا تھا سب کچھ نہیں, سب دنیا میں ایسا کھیل ہے, بتایا جا رہا ہے. یہ دنیا بڑی عظیم ہے, یہ دنیا ہمیشہ سے ہے, چل رہی ہے, اس پر کوئی سوال نہیں آنا. آج وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے. لا یرتد الیہم طرفہم, اور نہیں لوٹے گی ان کی نگاہ, نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ, اپنے وجود کی بھی نہیں دیکھیں گے الیہم, اپنی طرف. آج تو میں آپ کو دیکھتا ہوں, کیا پہنا, دیکھتے میں اپنے آپ کو اپنے من کا دیوانہ بناؤں, اپنی طرف ننگے جسم, ننگے سر ہے, وجود ہے, دیکھ ہی نہیں رہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے. آج تو پرانا کپڑا پہننا ہو, کہتا ہے کہ یار پانی یہ میرا دیکھا ہوا ہے, میں اور کپڑا پہنوں گا. اب تو پرانا کپڑا پہن کے بیٹھا, اپنے وجود کا احساس نہیں ہوگا. اس وقت ایسا عالم ہے, سخت ترین عالم, یومن ثقیلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یرتد الیہم طرفہم, اور نہیں لوٹے گی ان کی نگاہ ان کی طرف. وافئدتہم ہوا, ان کے دل اڑے ہوں گے. افئدہ کسے کہتے ہیں؟ قلب تو دل ہے, صدور بھی دل کہتے ہیں, ہر لفظ کے اپنی کوٹیشنز ہیں. افئدہ کسے کہتے ہیں؟ فعید, دل کا وہ حصہ جہاں شدت جذبات ہوتے ہیں, جہاں صاف خون ہوتا ہے, جہاں کرنے کا عزم ہوتا ہے, خواہشات ہوتی ہیں, ہزاروں خواہشات ہیں, خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم. وہ افئدہ جہاں انسان کے ارمان پلتے ہیں, دی ارج ڈامینیٹ, ارجز, انسان کے موٹیوز, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, شباب اللہ کی آگ کے جلنے کا نام افئدہ کہتے ہیں. ہوا کہتے ہیں فضا, فضا میں اڑ گئے, مادر پدر ہوا ہو گئی, سارے وہ ڈول الٹ گئے, سارے ڈول الٹ خواہشات کے. اب یہ کہ اپنی طرف اپنی بھی پرواہ نہیں ہے, اپنی بھی رخ نہیں ہے کہ ہم نے ننگے ہیں, جسم ننگے ہیں, منہ ننگا ہے, سب کچھ ننگا ہے, ہر چیز ختم ہو گئی, ہر چیز طاقت ختم ہو گئی. وہ اس کے نتیجے میں ان کی پورے جسم جو ہے نا وہ اڑے ہوں گے دل. اللہ تعالیٰ کے اس خوف سے جو اس کے سامنے آ رہا ہے, جو بھی معاملات ہیں آئے گا. اس میں شیطان کی تقریر بھی ہے, جہنم کے دروازے پہ کھڑا گئے ہو کے کرے گا, جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تقریر کا لیکچر دے گا. پڑھو لیکچر کو,
اور شیطان جب کسی کام کراتا ہے نا وہ تحریک دیتا ہے. کم اصل شیطان مثال ہے شیطان کی ایسی، اذ قال الانسان اکفر، انسان کہتا ہے گناہ کر لے کفر کر لے. فلما کفرا جلے کفر کر لینا ہے کہتا ہے قال انی بری منک، کہتا ہے میں تیرے تو بری ہاں، تو خدا اور بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. وہ رب سے ڈرتا ہے، ہمیں رب کا انکار کرواتا ہے. وہ قیامت سے ڈرتا ہے، یوم یبعثون مانتا ہے، ہمیں کہتا ہے کوئی قیامت نہیں ہے. اب میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. توبہ کی توفیق اس سے نہیں ہے کہ میں رب سے ڈر کر معافی مانگ لوں. ہاں جی، اس نے کہا میں نے معافی مانگا. ایسے سمی صاحب ایسے کہتے تھے، ایسے ہاتھ رکھتے تھے. میں اللہ تعالیٰ مہلت ہے، میں نے کردہ کیا ہے نا. ہاں جی کردہ کیا ہے میں نے، ذرا مجھے مہلت ہے، میں انسان کو لگاتا گیا. اقبال جبریل سے کہتا ہے فرصت ہو تو جبریل پوچھ اللہ میاں سے، اللہ میاں سے کبھی پوچھنا کس سے آدم کو رنگی کر گیا، کس کا لہو، کس کی خواہشات قربان ہوئی ہیں تو کس سے آدم آج دنیا میں پڑھا جاتا ہے. میں اس انسان کو چھوڑوں گا اس کو، میں اس مقام پر لے جاؤں گا جہاں کھڑے ہو کر تقریر کروں گا. میں کھڑے ہو کر بناؤں گا، سناؤں گا تقریر آپ کو. ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم، ایک آیت ایک مقام پر کھڑی ہے، پورا قرآن اس کے گرد گھوم رہا ہے، ہر آیت کی طرح یعنی ہمارے اندر ہر چیز گھوم رہی ہے. فرمایا وَآفِدَتُهُمْ هَوَىٰ، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ، خبردار کر دیجئے لوگوں کو. یہ وارنر ہے، قرآن کی پہلی تبلیغ وارننگ ہے. رب کو بڑا کرو اور قیامت کے دن سے خبرداری دو. ٹھیٹ اسلامی تحریک کا سلوگن یہی ہے، انذار آخرت، رب کو بڑا کرو. اور 100 گل اندھی کو گل آج دنیا کے سامنے. وانذر الناس، خبردار کر دی لوگوں کو. یوم یاتیہم العذاب، اس دن جب ان پر عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا، اور پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. اخر ربنا اخرنا، اے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، اے پروردگار ہمیں تھوڑی سی، لا اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے. تھوڑی سی مہلت. کیا کرو گے؟ نجب دعوتک، تیری دعوت کو قبول کریں گے. کیا دعوت ہے؟ دعوت بندگی ہے. پورا قرآن دعوت کھڑا ہے، دعوت ہے. اللہ ہمارا رب ہے، رب کی بندگی اختیار کرو. وہ رب کی زبان سے نکل رہا ہے، نجب دعوتک، تیری دعوت کو قبول کریں گے. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، رسولوں کا اتباع کریں گے. تو نجات کی اصل راہ کیا ہے؟ اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور اتباع رسول میں ڈوب جاؤ. یہ نہیں کرو گے وہی وہاں پر وہاں نکلیں گے. حقیقت کے اندر یہی کچھ ہوگا. دعوت تیری قبول کریں گے، رسولوں کا اتباع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اے لوگو، جواب میں کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کہاں زوال ہوگا. زوال کہاں؟ زوال کا نام تو مسلمانوں کے لیے ہے، ہمارے پاس تو کوئی زوال نہیں ہے. اسی صورت میں سورۃ نحل سے آگے آگے وہاں اقسم باللہ جہد ایمانہم، یہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی بڑی پختہ. لا یبعث اللہ من یموت، ہمیں کوئی اللہ نے اٹھانا نہیں. یہ دنیا ہے، کھاؤ پی کے عیش مر جاؤ. کیا کہیں آباب، کیا کار نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکری ملی، پینشن ملی اور مر گئے. گزران کب ہوا ہے عالم اللہ کو اللہ اکبر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. اقبال کہتا ہے کہاں ہوا ہے ہی نہیں. آج دی اینڈ آف ہسٹری میں یہی کہتے ہیں نا، فوکو عمل 1998 کتاب لے کے ہم نے تہذیب دے دی ہے، زوال نہیں ہے. بس ہم نے جو بے حیائی دے دی، جو مصیبتیں دے دی، جو حرام خوریاں دنیا میں دے دی، ننگے سائل کر دیے، میرا جسم میرا مرضی دے دیا، سودی نظام دے دیا، ہم نے طبقاتی تقسیم پیدا کر دی، ہم نے فرقہ واریت پیدا کرا دی، ہم لڑا دیا آپس میں. مسلمان 4 قسم کے مسلمان بنا کے دے دیا. قرآن بھی 4 مسلمان کہتا ہے، 4 قسم کے مسلمان ہیں سورۃ توبہ میں. انہوں نے 4 قسم کے کیٹیگری کے مسلمان بتا دیے کہ یہ ہیں اصل مسلمان جو ہے، ان سے ہماری جنگ ہے. ہمارا تمدن، ہماری تہذیب، ہماری حرام خوریاں، ہمارے کک بیکس، ہمارے کمیشن، ہمارے یہ اب حیاداری اور تکلف پر منحصر زندگی نہیں ہوتی. لوگ مال حرام کھاتے ہیں، شرمندگی نہیں ہوتی. کوئی شے نہیں ہے. سود کھاؤ، مزے اڑاؤ، گورنمنٹ کی یارو خیر مناؤ، گلے میں جو تانے اڑاؤ. کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر؟ ان لگ کا اور پاس ہی نہ پاؤ. کہو ہماری تہذیب کو کوئی زوال ہے، ہمارا اقدار، ہماری شان و شوکت بیکاز ہوئی یار. بس ہم سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اخلاقی زوال.
پہلے بڑی قسمیں کھاتے تھے ہماری تہذیب کو کوئی زوال نہیں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم. اور تم آباد تھے. اللہ کہہ رہا ہے ان کو, ان بڑے بڑے لیڈروں کو کہہ رہا ہے. لیڈر, اسی میں لیڈروں کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں. تمہاری مدد کر سکتے ہو؟ وہ مغلوب کہیں گے. مغلوب قرآن میں 2 تقسیمیں ہیں, مستضعفین مستکبرین, محرومین مترفین. یہ 2 تقسیمیں ہیں قرآن کی. اب جو دبائے ہوئے لوگ تھے وہ کہیں گے ساڑی تھی مدد کر سکتے ہو؟ بڑا سانو دعوے دیتے تھے لے جائیں گے, تمہیں کھچ کے لے جاواں گے, ساڑی تھوڑی سی مدد کر کے تو کٹ دیو سانو. انہیں کہا ساڑے کو اللہ نے ہدایت دینی تو تمہیں ہدایت دیں دے. ساڑے کو ہدایت ہی کوئی نہیں سی, ابھی تو ہدایت دور ہی کیتا ہے. تو کل فرمایا اور تم آباد تھے انہی لوگوں کے مسکنوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا. اسی صورت میں وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے بڑے بڑے دنوں کو یاد کراؤ. جب بڑی بڑی تہذیبوں کو اللہ نے پکڑ لیا, جو منیر نیازی کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے, سن بستیوں کے حال جو حد سے گزر گئیں, ان امتوں کا حال جو رستوں میں مر گئیں. کل یاد ان دنوں کو کیا بات تھی یہاں گلیاں جو خون وحشت خون سے بھر گئیں, گلیاں جو خون خاک و خون کی دہشت سے بھر گئیں. کیا باپ تھے یہاں, کیا باپ تھے یہاں جو صدا پہ نہیں کھلے, کتنی دعائیں تھیں جو بے اثر ہو گئیں. اللہ نے قوموں کو پکڑا ہے, ایسے پکڑا ہے جیسے پکڑنا جائے. اغزم و بیلا, تمہیں پتہ ہے مشرک عرب یہ بڑی بڑی تہذیبیں ہیں, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرنا چاہتے ہو نا, ذرا تاریخ کو دیکھو, عمر رفتہ کو دیکھو, جن بستی میں تم آباد ہو, بستی سے گزرتے ہو تم. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا ان تمام چیزوں کی کہ ہم نے ان سے جو سلوک کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, اور ہم نے تمہارے لیے اس کی مثالیں بیان کر دی ہیں. 6 قوموں کا ذکر بار بار آتا ہے, بار بار آتا ہے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ, اور بلا شبہ انہوں نے اپنی چالیں چلیں. مکر جب آتے تو ان کی بری چالیں, خفیہ چالیں. ہر رسول کے بارے میں, ہر اہل ایمان کے بارے میں انہوں نے اپنے عزائم لے کر آئے, ان کو مارنے کی کوشش کی, حتی تک جان کو جان فزیکل اسالٹ کیا, کئی نبیوں کو قتل کر دیا, تاریخ کے طرح رسولوں پر چڑھنے کی کوشش کی. بلا شبہ انہوں نے اپنی سی چالیں چلیں. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ان کی سارے چالیں تھیں, انہی کی چالیں ان کا منہ پر دے مارا. آج قریب کے ملک میں ایک بڑی طاقت کے پورے پاور سٹیریو کے اندر اس نے پاور کو تباہ کر دیا. قریب کے ملک میں جو اٹھے تھے چڑھ کر آ گئے, یہ درندے افغانیوں کی بستی کو ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے, ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے, وہ سارے مر گئے. بھائی اللہ نے ان کی چال ان کے منہ پر دے ماری. تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو, اللہ کے کلام کے حوالے سے. ان اللہ مکرہم وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, اور ان کی چالیں ایسی تو نہیں تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں. بعض کہتے ہیں کہ ایسی چالیں جو پہاڑ ٹل جائیں. وہ ایسی چالیں چلی ہیں جسے بیٹھ کر بڑی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں کہ ہم نے کو مار دیں گے آج. لیکن ہو سکتا تھا ان کی چالیں پہاڑوں کو ہلا دیں, لیکن انبیاء اور رسل نے پہاڑوں سے زیادہ صراط مستقیم پر جم گئے, پہاڑوں سے زیادہ. کوہ گراں, جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. کلمہ توحید پر اللہ اس کے ساتھ ہے, ان کے حوالے سے کھڑا ہوا. ان کی ایسی سی چالیں کہ پہاڑ بھی جگہ چھوڑ جائیں, لیکن جو استقامت رسول تھی, اہل ایمان کی جو استقامت تھی, وہ ان پہاڑوں کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ بنی اسرائیل میں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پر اکڑنا چل, إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, تو زمین پر ٹھوکر مار, میری زمین توڑ سکتا ہے, کندھے اچکا, میرے پہاڑوں کے برابر ہو سکتا ہے. اوقات میں رہو اپنی. اہل ایمان کے ساتھ اللہ ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے, اللہ کا بندہ ہے, ہاتھ ہے بندے کا, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے, مومن کا ہاتھ. اس کو سامنے رکھو, یہ ایمان ہے. مکی قرآن دل کی زندگی ہے, دل میں ایمان کو پیدا کیا, اور مکی زندگی دماغ کی زندگی ہے. اسٹریٹجی تھے, اس کو تباہ کر دیا. جہاں سے اگر تو نہ ٹکرایا, کسے خبر ہے, تو پتھر ہے جو جاج. تیرا ایمان اگر جہاں سے نہیں ٹکرایا, اس کو کیا پتا یہ ایمان بوسیدہ ہے, ایمان پتھر کی مانند ہے, ٹکراؤ اس سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, ان کی چالیں ایسی تو نہیں تھے پہاڑوں سے ٹل جاتا. کی صورت کے اندر فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, پھر الفاظ ہے, آپ اے نبی پاک آپ مت سمجھیں,
فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، آپ مت سمجھیں اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا. ہم آخری امت ہیں، آج بھی اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ دین محمد مصطفیٰ اللہ کا آیا ہے، جب تک اس دین ایک ایک انچ پر اللہ کی حکومت قائم نہیں ہوگی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. اللہ کا ضابطہ چل رہا ہے، مت گمان کریں آپ. اللہ نے جو رسول نے کون سے وعدے دی؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. حزب اللہ نے غالب ہونا ہے، مت گمان کریں. آج یہ نبی پاک کی وسعت سے اللہ کی زندہ کتاب، نبی کا زندہ معجزہ ہمارے سامنے پڑا ہے. مت گمان کریں اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرتے ہیں. وعدہ اللہ کا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ زمین ان کا سپرد کی گئی. ان اللہ عزیز و انتقام، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے. اب انتقام لینے کی بات آ رہی ہے کس سے؟ ظلم سے. ظلم کو اللہ نہیں چھوڑے گا، اور جو ظالم کی کولیشن کرے گا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتے ہیں آداب سخن. ظلم سہنے کو بھی ظالم کی مدد کہتے ہیں. اس ظلم کو سہنے والے لوگ جو بولتے نہیں ہیں وہ ظالم کے مددگار ہیں. انصر اخاک ظالم و مظلوم، مدد کر جو ظالم ہے مظلوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اس کا ہاتھ پکڑ لے. یہ ظالم کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آج بھی اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے، رسولوں کا وعدہ آج بھی قیامت تک وعدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امت آپ کو ماننے والوں کی دور غالب ہو کر رہے گا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. اور اس مادہ پرستی کے دور میں جہاں شرک ہمارے اوپر دندنا رہا ہے، سیکولرزم کے، نیشنلزم کے، ہیں جی آبائیت کے، اس کے خلاف بندہ مومن نے ایک جہاد کرنا ہے، اٹھنا ہے. اٹھ کر کام کرو. وہ محسن نقوی کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کو طوفانوں سے الجھنے کی عادت و محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے. بانی ترجمے ایک شعر بڑا پڑھتے تھے، تلخیوں کے جام مسکرا کر چڑھانا زندگی، کھا کے طوفانوں کے تماچے مسکرانا زندگی، خضر کی امداد سے ساحل پہ آنا موت، موجوں سے الجھ کر ڈوب جانا زندگی. اللہ انتقام لے گا ان ظالموں سے، آپ کے ہاتھوں سے لے گا. آپ کے ہاتھوں سے انتقام، آپ کے ہاتھ سے تھپڑ لگیں گے. آپ غازی بنیں گے یا شہید بنیں گے، اللہ تعالیٰ دونوں کو حال میں کامیاب کرے گا. اور وہ وقت یاد کرو، اب تو زمین ان کی پاس قبضے میں نعرے لگا رہے ہیں، یوم تبدل الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی، غیر الارض والسماوات، اور اس زمین کے سوا اور آسمانوں کو بھی اور شکل میں آ جائیں گے. یہ زمین ہے جو قیامت کے دن کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اللہ نے خود اترنا ہے یہاں پر، زمین کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. کہاں ہے این الملوک، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے وہ ملک، این الجبارون، کہاں جابر لوگ ہیں، آؤ میرے سامنے. اور بلال یہ کھڑے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان دا ملک ان مقتدر، دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے بلال. کہاں ہے امیہ بن خلف، کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے وہ ابو جہل جس نے محمد مصطفیٰ کے گلے میں رسی ڈالی، کہاں ہے جس نے سمیہ کی شرمگاہ میں برچھا گھونپا، ادھر آؤ. کہاں ہے جو یاسر کے 4 ٹکڑے کیے، خباب بن ارد کو آگ پر لٹایا، لیاؤ میرے سامنے آؤ. این الملوک این الجبارون. اللہ کہا گا انا الملک انا الدیان، میں ملک ہوں، میں بادشاہ. سامنے آؤ، بڑے بڑے گھگی بند ہو جائے گی، گھگی بند ہو جائے گی. اس دن زمین کو کوٹ کوٹ کر لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ ٹیلا ہوگا نہ کوئی ٹیڑھ ہوگا، سامنے آ جائے گی، میدان زمین پر آ جائے گی. اس زمین پر فیصلے ہونے ہیں. برزوا للہ الواحد القہار، یہ 2 دفعہ آیت آئی ہے اس صورت میں. اور یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. اور اللہ کون ہے؟ واحد القہار. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یہ کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہے فرعون؟ آج اس بادشاہی کو قائم کرو، قائم کرو. اللہ کے تخت کو بچھانے کے لیے تن من دھن کو لگاؤ. آؤ، اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے گا آ جاؤ. بڑے بڑے لیڈر سامنے کھڑے ہوں گے، وہ پوچھا جائے گا، بدل جائے گی سارا نظام شمسی فزیکل لال چینج کر دیے جائیں گے. وتر المجرمین، اور آپ دیکھو گے مجرموں کو. یہ مجرم کون ہے؟ ابھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا. یومئذ مقرنین فی الاسفار، اس دن جکڑے ہوں گے باہم زنجیروں میں. زنجیر کا سائز قرآن نے بیان کیا ہے سورۃ الحاقہ کے اندر. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز زنجیر ڈالو، کھینچو ان کو. یہ بڑے بڑے سلسلے بندھے ہوئے لوگ، آؤ کھینچ لو ان کو. فخذوا فغلوا، پکڑو ان کو.
ان مجرموں کو پکڑو، زنجیریں ڈالو ان پر، 70 غد کی زنجیریں ڈالو ان کے اندر، جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ ربی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، گندھک کے ہوں گے۔ جیسے کل جنت کی بات ہے، 8 دروازے حدیث میں ہے، 7 دروازوں کی تقسیم قرآن میں ہے، لا سبۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا جرم ہے، ہر دروازے کا جرم ہے کہ یہ اس دروازے میں یہ بندہ جائے گا، اس میں یہ بندہ جائے گا، اس میں یہ بندہ جائے گا۔ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، تخشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ ان کو ڈھانپی ہوئی ہوگی، آگ سے ان کے کرتے کاٹے جائیں گے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے چہرے کالہون بن جائیں گے، کالہون جیسے سری جلتی ہے۔ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے چہرے کیسے ہوں گے، یہ کالہون ہے کیا؟ ان کے چہرے پر آگ ہوتی ہے، کالہون جیسے سری کو جلاتے ہیں اس کے منہ نکلتا ہے، ایسے جہنمیوں کے چہرے ہوں گے۔ اور لوگوں کہیں گے اللہ سے کہ اللہ ہمیں نکال یہاں سے، بڑی اللہ نے جو دھمکی دینے فرشتوں نے کیا کہنے، قال اخسو کسے خسا کہتے ہیں، کسی کتے کو کہنا دور دور چل۔ دیہات میں جانا تو کتا آ جاتا ہے، پہلے ہوتے تھے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، نیچے آ گیا کتا، اب وہ کہتا ہے چل دور دور دور، اس کو خسا کہتے ہیں۔ ایسے فرشتے خسا ہو نہ پر دفع ہو جاؤ، لا تو کل مت بولو ہم سے، مت بولو ایسے، بڑی بڑ بڑ زبانیں تھی تمہاری، بڑی آنکھیں تھی تمہارا، سب کچھ تھی، سب ختم ہو گئی۔ فرمایا اور مالک کو پکاریں گے، یا نادو یا مالک، اے مالک ذرا تھوڑا سا ہمیں کوئی اللہ سے کہے، اللہ تعالیٰ سے کہے لیقضی علینا ربک، یہ تعالیٰ قصہ ہی تمام کر دے، سانو مار دے۔ روایت میں آتا ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، 1000 سال کے بعد فرشتہ جواب دے گا تسی اتھے ہی رہو، اتنا رونا ہے لوگوں، بڑا رونا ہے تم نے، بڑا رونا ہے، تھوڑا سا ہنس لو، بڑا رونا ہے تم نے، ایسے رونے تم نے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، جیسے آج غریب کے آنسو کوئی نہیں پوچھتا۔ زردار کی تربت پہ تو کم خواب کی چادر ہے، نادار کی لاش تڑپتی ہے کفن کو، مر گیا غریب گرمی میں، لاش اس کے سرد خانے میں، بیٹی غریب شہر کی فاقوں سے مر گئی، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیروں سے خودکشی کر لی۔ یہ باطل نظام، ہم اس کے آنسو پوچھنے والے بھی نہیں ہیں، اللہ سے فریاد ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی مظلوم جو ہے نا، وہ ابھی مظلوم اپنا حق ادا نہیں کر رہا، مظلوم ابھی انہی کے دروازوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ مظلوم کو اس کو اٹھاؤ میرے دنیا کے غریبوں کو اٹھاؤ، مظلوم اللہ سے فریاد کر، اللہ فریاد کو پہنچے گی نا، اللہ بتا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وہ فریاد لائے گی، زبان آواز تیری ہو، فریاد تیری آسمانوں میں ہو، پہنچے گی آواز، ابھی آسمانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی، ابھی نہیں خداؤں کے سامنے جھکے ہوئے لوگ ہیں، بین کاٹ دے کر لو اپنی غیرت کو، لو 12,000 کے کیش کے اندر لو، غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس نے اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ میری خدائی کی زکات، اقبال کہتا ہے ضرب کلیم پڑھ، جب اس نے کہا یہ میری خدائی کی زکات ہے، میری غیرت اس کو قبول نہیں کر سکتی، کیسے کر سکتی ہے؟ یہ میرے حقوق لوٹے ہوئے انسان لوگوں کو ڈھور ڈنگر بنائے ہوئے ہیں۔ جب مظلوم کے اندر احساس پیدا ہوگا نا، دنیا بدل جائے گی۔ ابھی ہم مظلومی کی آگ میں ہیں، مظلوم کی میت سے مظلوم سے میت بھی کانپ اٹھتی ہے، مظلوم کی میت سے قبر بھی کانپ اٹھتی ہے۔ آ ظالم تو جہاں میں بندہ مظلوم محکوم تھا، تیری آمد سے میری تاریکیاں تاریک تر، اقبال کہتا ہے۔ یہ مظلوم جو کھڑے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دینی ہے، ان کو طاقت دینی ہے، اس پر توکل رکھو، اعتماد رکھو۔ ان کے چہروں کے اوپر آگ جل رہی ہوگی، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے۔ ہر جان کما کے جا رہی ہے، كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ، ہر جان اپنی رہن میں رکھی جا چکی ہے۔ مجرم اسی جان رکھی جانے کے بعد جو جرم رکھے ہیں قرآن نے، سورہ مدثر کی آیت، كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ، اس کے بعد جو تفصیل ہے یہ مجرموں کی 3 جرم ہیں، اور تو بہت سے جرم ہیں، وہ آپ ریفرنس کے طور پر نوٹ کر لیں۔ جنت میں بیٹھے ہوں گے آپ جیسے لوگ، اللہ ہمیں جنتوں میں لے جائے سب کو۔ اہل ایمان بیٹھے ہوں گے، جنتوں میں بڑا فرق ہے، بیٹھے ہوں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے، سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اب مجرمون دے بارے پوچھیں گے کتنے گئے مجرم، اب بڑے بڑے لوگ جڑے سانو کہندے تھے بڑے پاگل دہشت گرد ہیں، دنیا والوں مجھے ہنس کے نہ دیکھو، مقدر تجھے مجھ سا نہ بنا دے، ہیں ہم پر ہنستے تھے سورۃ مطففین کی آیت میں۔ اب اہل ایمان ہنس رہے ہوں گے، جیسے اہل ایمان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ مجرم کہاں ہیں، جہنم سامنے آ جائے گی۔ کہتے ہیں نا جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 جز ہیں، اس میں ایک جز ہے جس کا نام سقر ہے، ایک آسام ہے، ایک غیہ ہے، ایک ویل ہے، ایک سعیر ہے، اس کے ساتھ جرم لکھے ہوئے ہیں، یہ جرم لکھے ہوئے ہیں۔ اب سقر سامنے آئی ہے،
وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، او سقر تسی کیویں چلے گئے؟ تسی کہندے ہم تو بخشے بخشائے ہاں اولئک شفاعند اللہ، ہمارے لات عزا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی لنا عزا ولا عزا لکم، اے محمد ہمارا عزا ہے، تیرا کوئی عزا نہیں ہے، ہم نے حبل کی جوئی لگائی۔ نبی پاک نے زخمی حالت میں کہا عمر فاروق کو، کہو اللہ اور مولانا ولا مولا لکم، اللہ عز و جل۔ آج وہ جو لنا عزا ولا عزا لکم کی نعرے لگانے والے وہ سامنے آ جائیں گے، وہ کہیں گے کی ہو گیا تانوں، ما سلککم فی سقر، کیویں جہنم میں جا گئے؟ جیسے ہمارا شاکر شجابادی یہاں ایک شاعر ہے، معذور ہے، اس کے ایک نظام کے اوپر ایک شعر ہے، میں سرائکی میں سناتا ہوں، میں سرائکی ہوں خود۔ شہر چ قتل تھی گئے قاتل دا منہ چرچا تھی جے، میں جو تھانے ونج کے ڈٹھے لاش اتے پرچا تھی گئے، ہاں تھانے قتل تھی گئے، دیکھو جی قتل کیڑا مجرم ہے، کیڑا مجرم ہے، وہ ڈٹھے لاش تے پرچا دیا پا، ہاں اب مجرم کہیں گے کیویں آ گئے تسی یہ؟ وہ کہندے سی یہ کام کردے سی، کیڑے کیڑے کام؟ قالوا لم نکن من المصلین، اصل نماز پڑھنے والے گئے نا، نمازیں ضائع کر دیں، شہوات نے ختم کر دی، ادا الصلاۃ۔ دوسرا کام کیا کیا؟ ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کے کھانے کھا گئے، ہم ان کے وسائل لوٹ کر کھا گئے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے، ہیں ایک شہنشاہ نے محبت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کا اڑایا محبت، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کو اڑایا محبت کا مذاق، تاج محل محل بنا دیا 2 کروڑ روپے میں، بندے پلوا دیے انہوں نے اپنے اس کے اندر ستونوں کے اندر۔ ہم نے لوگوں مسکینوں کے کھانا کھا گئے، نیڈ لوگوں کے کھانے کھا گئے، کھانے کھا کے تجوریاں بھری ہم نے۔ اور چوتھی چیز تیسری چیز کیا کی تم نے؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، ہم اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کے مذاق اڑاتے تھے، مان گئے ہیں، اس کے ساتھ اڑ رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، کیسے پلان کر رہے ہیں، کیسے پلان کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم نے قیامت کا بھی انکار کر دیا، یہ فلانے وسیلے فلانے واسطے فلانے یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں لے جائیں گے وہاں پر گھیل کے لیں گے، یہ تم یہاں سے بیٹھے رہ گئے، ایسے بھیانک غاروں کے اندر انسانوں کو دھکیل دیا۔ اللہ نے معافرہ فما تنفع شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو کسی کی سفارش کام دینے والی نہیں ہے، کسی کی سفارش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ مشن جو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ عام مشن نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اس کو قرآن رکھ کے سرانے بیٹھ جائیں، نا، یہ تو بیٹھنے نہیں دیتا، سنبھالی پیدا نہیں دیتا، جو بیٹھ گیا وہ مر گیا۔ اٹھو، 3 دفعہ قوم آیا قرآن میں، قوم 3 دفعہ، رات کو اٹھ، دن کو اٹھ، نماز کے لیے اٹھ، کس کام کے لیے اٹھ؟ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا جلد ہے، بہت جلد حساب لے گا، یہ دنیا میں تھوڑی سی ہے، لگتی بڑی دور ہے، جا رہی ہے حساب۔ اب اس کی نیٹ شل ہے، لانگ لاسٹنگ امپریشن۔ ہر قرآن جب سورہ شروع ہوتے ہے اس کا ایک آغاز ہوتا ہے عظمت قرآن پر، جب اس کی آخری آیت آتی ہے لانگ لاسٹنگ امپریشن ہے، ذہن پہ ذہن سینوں میں جم جاتی ہے، وہ حقیقت، وہ نصیحت جمتی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ دنیا تک پہنچا دینا ہے لوگوں کو، پہنچا دو۔ محمد رسول اللہ نے مشن دیا، کل بھی بات آئی تھی، بلغ عنی ولو آیا، ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل اینڈ کنوے دیم دی میسج اللہ سبحانہ و تعالی۔ اٹھو، کلمے کی تعریف بیان کر دو، لوگوں کو بتا دو کلمہ کی حقیقت کیا ہے۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں کردار قاہرانہ، گفتار دل برانہ۔ یہ لا الہ کی عظمت کیا ہے، بنا دو لوگوں کو، مظلوموں کو بتا دو، ظلم میں ڈوب چکی میں پسنے والے انسانوں کو بتا دو، کولو کے بیل بنے ہوئے انسانوں کو بچا دو، جو غیر کی کھیتی کو آباد کر رہا ہے اپنے خون سے، وہ اس کو سینچ رہا ہے اور اس کے بچے بھوکوں سے مر گئے، اور اس کی طاقت، اس کے کتے ملائی کھا رہے ہوں، اس کے گھوڑے مربے کھا رہے ہوں، اور تم اس کی چاکریں کر رہے ہو۔ بتا دو لوگوں کو یہ تمہاری ذلت کے اسباب اللہ نے پیدا نہیں کیے، اللہ نے پیدا نہیں کیے۔ قوتن اقواتھا سواء للسائلین، جو دیا اللہ نے سب کے لیے دیا ہے، تقسیم اللہ نے کیا۔ نانو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کسی کو اونچا کیا کسی کو نیچا کیا، یہ نہیں کہ اونچا کیا اس کو عزت دے دی، نیچا کیا اس کو ذلت دے دی، نا، اصل یہ اونچا عزت وہ ہے جس کے بعد اللہ نے عزت دی، جس کو اللہ نے ذلت دی وہ ذلیل ہے۔ بتا دو لوگوں کو، ھذا بل، یہ نرمی دل، یہ نرم کو دل کو توڑنے والا، دل کے اندر وہ کرس کو توڑنے والا خطاب ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، خبردار کر دیے جائیں قرآن کے ذریعے سے۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ،
خبردار کر دو، خبردار کر دو، خبرداری 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 خبرداری. غلامی کی موت لے کر نہ جانا، عزت کی موت لے کے جانا ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. آؤ، کیا موت ہے؟ موت کی دھمکیاں نہ دو مجھ کو. موت کیا زندگی نہیں ہوتی؟ یہ قرآن نے سکھایا ہے، قرآن نے سکھایا ہے. یہ اسے خبردار کر دو تاکہ وہ سے خبردار کر دیے جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں وہ لوگ. انما هو الہ واحد، کلمہ حسر ہے، بلا شبہ وہ ہی جو ہے وہ الہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ ہی ایک معبود ہے. اے میر صبا جانتا ہوں تیری سپاہ کاری کو. اقبال کہتا ہے اے میر صبا جانتا ہوں تیری سپاہ کاری کو. قل هو اللہ سے خالی ہے تیری نیام، قل هو اللہ سے خالی ہے تیری شمشیر. جانتا ہوں میں اس کو جان. ایک اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کی بندگی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے. اس کو کون سمجھن گے؟ قرآن یہ دعوت عام کو نہیں دیتا، خطاب عام کو کر رہا ہے. سمجھن گے کون؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس سے یادیانی حاصل کریں گے مین آف انڈرسٹینڈنگ، جنہوں سمجھ آ گئی یہ گل. پاگلاں واسطے کوئی نہیں ہے. یہ جنون بنو یہاں پر. یہ مجنون چاہیے اس کے لیے وہ جس کا جنون اللہ کے لیے اپنے تن من دھن کو لگا جائے، اللہ کے لیے قربان ہو جائے، آبیں کود جائے. یہ عشق نہیں آسان، اگر اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے. یہ میں نے اسی ابھی سورۃ طٰہٰ پڑھے سنی ہے دوسری رکعت میں. اولو النہیٰ اولو الابصار. کون ہے اولو النہیٰ؟ اولو الابصار کون ہے؟ اولو الالباب کون ہے؟ اولو بقیہ کون ہے؟ یہ چار الفاظ آتے ہیں، اولو بقیہ، اولو النہیٰ، اولو الابصار، اولو الالباب. یہ قرآن ان کے لیے ہے جو اولو الالباب ہیں. وہ سمجھیں اس کو سمجھ کر لوگوں کو اپنا حق ادا کریں. بتائیں کہ اٹھاؤ ان کو، ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی اس کی عزت کو پامال کرنے والا کوئی نہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آج جو ہمارے پاس جو تبلیغ ہوتی ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، وہ علامہ کے شعر سے بات ختم کر کے بانی تنظیم پڑھتے ہوتے تھے. اس سورت کے درس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں. زمن بر صوفی ملا سلام پیغام خداوند گفتند ہمارا، میرا ملا اور صوفی کو پیغام دے دے. انہوں نے قرآن کا پیغام کیسے پہنچایا؟ انہوں نے قرآن جو ہے نا، عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے ملتان کے رہنے والے تھے. ان سے سوال کسی نے کیا تقریر کے دوران، اور شاہ جی مردے سنتے نے، وہ کہتے میری زندہ نہیں سنتے، مردے کتنے سنیں گے؟ میں 40 سال تک تمہیں قرآن پڑھایا، 40 سال تک تم ایک عورت کے رقص پر ناچتے ہو، میرے قرآن پر سوتے ہو، سو جاتے ہو. صبح سوتے ہیں، شام سوتے ہیں، قوم کے غم میں بار بار سوتے ہیں. دور حاضر کے لیڈران خوب کھاتے ہیں، خوب سوتے ہیں. زمن بر صوفی ملا سلام پیغام خدا گفتند مارا، بلے تعویل در حیرت انداب خدا و جبرائیل مصطفیٰ. انہیں ایسا قرآن معاشرے پیش کیتا ہے، اللہ بھی پریشان حیران ہے، جبرائیل بھی حیران ہے، محمد مصطفیٰ بھی حیران ہے. میں کیڑی کتاب چھڑ کے آئے تھے جو طاغوت کی چاکری کر رہی ہے؟ وہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے. یہ فریضہ ہے، مشن ہے، ایسا مشن ہے، ایسا مشن ہے، ایسا مشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے. نعیم صدیقی کی نظم سنا کے، کیونکہ میرا شاعری ذوق ہے، میں بات ختم کرتا ہوں. میدان زندگی میں اترنے کا وقت ہے، جینے کی آرزو ہو تو مرنے کا وقت ہے تخت گاہ مصر کو یوسف کا انتظار، زندہ کی تلخیوں سے گزرنے کا وقت ہے. سنتے نہیں ہو سورہ اسرافیل کی پکار، اعمال کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے. یہ وقت کھو کے رو گے، یہ وقت کھو نہ دو، تقدیر کے یہ بننے سورنے کا وقت ہے. میدان زندگی میں اترنے کا وقت ہے، جینے کی آرزو ہو تو مرنے کا وقت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.